الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وجمیع اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بلا تمہید و تمثیل کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر خلق کے رہبر حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت آمنہ کے لخت جگر، رسول محتشم، نبی مکرم، مالک رقاب امم، فخر آدم و بنی آدم، آقائے نعمت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس متبرک بارگاہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل جو ذکر رسول اور ذکر الہی کی طرف منسوب ہے، اس محفل کا غرض عالی وقار مولانا مظفر حسین صاحب قبلہ کے والد گرامی اور ہمارے عم محترم ماسٹر جمال احمد قادری رضوی صاحب قبلہ کے ایصال ثواب کے غرض سے ہے۔ مولا تعالی ہمارے کیے ہوئے ہر ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا صلہ اور اس کا ثواب عالی وقار ماسٹر جمال احمد رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرمائے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا تلاوت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں 15ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرو گے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اچھا معاملہ پیش کرو گے۔ حضرات محترم، آیت کریمہ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج والدین کے عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج یورپین کلچر اور انگریزی ماحول کو فالو کرنے کی وجہ سے جہاں دیگر خرابیاں اسلامی سماج میں درپیش آئی ہیں اور گھس آئی ہیں، وہیں ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی آج ہمارے سماج میں پیدا ہو چکی ہے کہ آج انسان والدین جیسی عظیم نعمتوں کا بھی قدردان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اپنے والدین کا قدردان اور فرما بردار بنائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تقریباً 14-15 مقامات پہ والدین کے عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے مکمل آیت نازل فرمائی، اور وہ بھی کچھ اس انداز سے کہ تقریباً ان 14-15 مقامات جو والدین کے حوالے سے ہیں ان میں سے اکثر انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا کہ اے بندو میری عبادت کرو، تو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی عظمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ یہ اسی سے اندازہ لگا لیں آپ کہ والدین کا کتنا عظیم مقام ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کچھ اس انداز سے پیغام دے رہا ہے کہ جہاں وہ اپنی عبادت کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ فرما رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی عظمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خالق حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور خالق سببی یعنی جنہیں آپ کے وجود کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے سبب منتخب فرمایا وہ آپ کے والدین ہیں۔ تو اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی بندگی کا حکم دیتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے خالق سببی کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا اور ان کے ساتھ حسن معاملہ کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اسی طریقے سے جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں، آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو بے شمار حدیثیں ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ والدین کا کتنا عظیم مقام ہے۔ آج عمومی طور پہ ہر انسان دو چیزوں کا بڑی شدت سے خواہاں ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے حاصل ہونی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں آج دولت کا خواہاں ہے، وہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ ہمارے پاس خوب دولت کی فراوانی ہو تاکہ زندگی آسانی سے چل سکے اور زندگی کا گزر بسر بالکل سہولت کے ساتھ ہو سکے۔ اسی طریقے سے ہر انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کی عمر زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ وہ زیادہ دن تک دنیا میں رہ سکے اور لوگوں سے ملنا جلنا، آپسی بات چیت اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہوتے رہیں۔ تو ان دو چیزوں کا بڑی شدت سے خواہاں ہے، ایک دولت کا اور دوسری اپنی عمر کی طوالت کا کہ ہم زیادہ دنوں تک اس دنیا میں جئیں۔ اب ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے کہ جب انسان کمزور ہونے لگتا ہے اسے ایک ڈر اور خوف سا ہونے لگتا ہے، اور وہ جہاں اور چیزوں کی دعائیں مانگتا ہے یہ بھی دعائیں کرتا ہے کہ مولا تعالیٰ ہماری زندگی میں اضافہ فرما، ہماری عمر کو دراز فرما، اور کرنا بھی چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے مفید ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ دین کی خدمات انجام دے سکیں، زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کر سکیں۔ بہرکیف خلاصہ یہ کہ انسان ان دو چیزوں کا بڑی شدت سے خواہاں ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ ہمارے پاس دولت کی فراوانی بھی ہو اور زندگی کی بھی فراوانی ہو، لیکن ان چیزوں کے لیے نہ جانے کتنی تگ و دو کرتا ہے۔ لیکن واللہ اگر کبھی پلٹ کر آپ اسلام کی طرف آئیں اور کبھی آپ گہرائی سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اسلام کی تعلیمات میں ہی کائنات کی ہر چیز کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں جس کے لیے انسان نہ جانے کن کن دروں کی چوکھٹوں پہ اپنے سر کو جھکاتا ہے، لیکن آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف نہیں آتا۔ اگر آپ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے درس اور ان کی دی ہوئی تعلیم، ان کے دیے ہوئے ایجوکیشن پہ آپ غور کریں گے، اس کی طرف آئیں گے تو سنیں پیارے رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ من احب ان یمد لہ فی عمرہ ویزاد لہ فی رزقہ فلیبر والدیہ، کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ
اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے پاس خوب دولت ہو جائے تو اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، اسی سے اسے یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی، اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب محدثین کرام نے اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح کی، اس کو تھوڑا کھولا، سمجھایا کہ دیکھیں دولت دو طریقے سے بڑھ سکتی ہے۔ یہاں پہ جو حضور نے کہا کہ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ اس کے عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا اور اس کے مال و ثروت اور دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ تو یہاں پہ جو دولت میں اضافے کی بات ہوئی، بڑھوتری کی بات ہوئی ہے، وہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ حقیقی طور پر بھی آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوگی، پیسوں کا انبار ہوگا، عیش و عشائش ہوگی، لیکن وہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسے کم ہوں لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے ان پیسوں میں ہی اللہ اتنی برکت رکھ دے رہا ہو کہ آپ کو کہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو۔ تو یہ بھی دولت کا ایک اضافہ ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کم دولت میں ہی آپ کے لیے اتنی برکتیں رکھ دی کہ بغیر کسی محتاجی کے، بے نیازی کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے باغ ڈور کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو دولت بڑھنے کا یہ دونوں مطلب ہو سکتا ہے، اسی لیے انسان کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ فلاں شخص تو اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتا ہے لیکن اس کے پاس تو کوئی کار نہیں ہے، اس کے پاس تو کسی قسم کا کوئی بنگلہ نہیں ہے، وہ تو ایک معمولی سا ملازم ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اس کی زندگی کو دیکھیں، کیا اس کی زندگی پرسکون ہے یا نہیں؟ اگر پرسکون ہے تو دولت ہمیں کیا مہیا کراتی ہے؟ دولت بھی تو ہمیں سکون ہی مہیا کراتی ہے۔ دولت کا بھی مقصد تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم بآسانی ایک اطمینان والی زندگی گزاریں۔ تو جو مقصد آپ کو دولت سے تھا وہ مقصد آلریڈی اگر آپ کو حاصل ہو رہا ہے تو یہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 100% صادق آ رہی ہے اور یقیناً حضور کی ایک ایک بات سچی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حامی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی طریقے سے آقا نے فرمایا جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو جائے، زندگی بڑھ جائے، تو چاہیے کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ تو محدثین کرام نے اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ زندگی بھی بڑھنا دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حقیقی طور پر آپ کی زندگی بڑھ جائے، الحمدللہ آپ 110 سال جئیں، 120 سال جئیں، 90 سال ہو زندگی۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حقیقی طور پر تو آپ کی عمر میں کوئی اضافہ نہ ہوا، آپ 40 سال ہی آپ نے زندگی بسر کی، 50 سال ہی آپ نے زندگی بسر کی، لیکن یہاں پہ زندگی بڑھنے کا اب کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ کہ یہاں پہ اللہ نے جو آپ کو مختصر سی زندگی دی، اسی زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنی برکتیں نازل فرما دے گا کہ جو کام انسان 110 سال رہ کر کرتا ہے وہ آپ 40 سالہ زندگی میں کر چلے جائیں۔ تو اس سے آپ کو کبھی بھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ فلاں شخص تو والدین کی خدمت کر رہا ہے لیکن اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ تو یہ مال و دولت معیار نہیں ہے، بلکہ مال و دولت سے جو مقصود ہے وہ معیار ہے، اور وہ مقصود سکون اور اطمینان ہے۔ اسی طریقے سے عمر کے سلسلے میں بھی آپ کو دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ فلاں شخص تو والدین کا بڑا خدمت گزار ہے لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ وہ 30 سال میں گزر گیا۔ حالانکہ حضور کا یہ ارشاد بتاتا ہے کہ جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ والدین کا خدمت گزار تھا لیکن 30 سال میں گیا۔ مقصود یہ نہیں ہے بلکہ زندگی سے مقصود یہ کہ آپ کا اعمال نامہ کتنا وزنی ہے۔ اگر آپ 30 سال میں دین کا اس قدر کام کر جائیں اور اس قدر آپ دین کو پھیلا دیں جو لوگ 110 سال اور 120 سال رہ کر بھی نہیں کرتے، تو یہ زندگی آپ کی برکت والی زندگی ہے اور یہی عمر کے اضافے والی زندگی ہے۔ تو ہمیں اپنے معیار کو بدلنا ہوگا، سوچنے سمجھنے کے انداز کو بدلنا ہوگا، ہمیں اس طریقے سے سوچنا ہوگا جو طریقہ ہمیں حضور بتا رہے ہیں، ہمیں اس تعلیم کو اپنانا ہوگا جو تعلیم ہمیں حضور عطا فرما رہے ہیں۔ بہرکیف تو یہ زندگی کی جو دو چیزیں انسان جس کا بڑی شدت سے خواہاں اور طلبگار ہوتا ہے،
یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والدین کے قدموں میں سمیٹ دی ہیں۔ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اللہ اکبر، پھر آپ دیکھیں اپنی زندگی میں آپ کتنا سکون پائیں گے اور کتنا اطمینان پائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے اللہ کی، یہ تو دنیاوی زندگی کا معاملہ تھا کہ یہاں آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا اور دولت و ثروت میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں یہ دنیاوی زندگی میں کام آنے والی ہیں اور من وجہ آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں، لیکن بظاہر زیادہ تر اس کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے۔ اگر آپ زیادہ دن رہیں گے تو دنیا میں رہیں گے، مال و دولت زیادہ ہوگی تو آپ وہ دنیا میں کام میں لائیں گے، آخرت میں اس کا دوسرے اعتبار سے تعلق ہے لیکن بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اگر اخروی اعتبار سے دیکھا جائے کہ آخرت میں آپ کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا نتیجہ ملنے والا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ارشاد فرمایا، اور کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اپنا ذہن بنائیں۔ جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہمیں تھوڑا جانچنا ہوگا، موازنہ کرنا ہوگا کہ کیا یہ زندگی ہماری دائمی ہے یا آخرت کی زندگی ہماری دائمی اور ہمیشہ ہمیش والی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیاوی زندگی یہ دائمی نہیں، ہمیشہ ہمیش والی نہیں، کیونکہ آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ کل فلاں کے جنازے میں شریک ہوئے، پرسوں فلاں کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، کسی کے برسی میں تشریف لا رہے ہیں، کسی کے چہلم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا بتا رہا ہے؟ بتا یہ رہا ہے کہ انسان کی یہ دنیا کی زندگی یہ دائمی اور ہمیشہ ہمیش کی رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ آج اگر ہم کسی کی برسی میں آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کل ہماری برسی ہو اور لوگ وہاں آئیں۔ تو یہ دنیاوی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش والی زندگی نہیں ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ وہاں جانے کے بعد جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس کے بعد جنت و دوزخ کے بیچ میں موت کو لا کر بھی فنا کر دیا جائے گا، اور یہ منادی کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیوں خوشخبری ہو تمہارے لیے، اب تمہیں موت نہیں آنی، اب ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ اور ادھر جہنمیوں کو بھی خبر کر دیا جائے گا کہ اے جہنمیوں تمہارے لیے بری خبر ہے کہ اب موت نہیں آنی، اور اب تم جس حالت میں ہو اسی حالت میں تمہیں رہنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں جنتیوں والے گروہ میں شامل فرمائے۔ تو دیکھیں اس تعلیم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے اس تعلیم سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دنیاوی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی یہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ تو جب وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے تو ایک عقل مند شخص وہاں کی تیاری کرے گا، نہ کہ یہاں کے چکر میں ہوگا۔ تو اب جب اتنی بات آپ سمجھ گئے ہیں تو اب آئیں اس بات کی طرف کہ دیکھیں کہ والدین کے ساتھ جب حسن سلوک ہوگا تو آخرت میں پھر کیا معاملہ ہوگا اور کیا نتیجہ ہوگا اور کتنی اہمیت کے حامل ہے یہ ہمارے والدین۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور والدین کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ ہمارے والدین کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، کہ وہ تمہارے جنت ہیں اور تمہارے دوزخ۔ مطلب یہ کہ یہ صرف جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ آپ کے دائمی مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ آپ کو جہاں مستقل رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے بارے میں حضور یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ سن لو، ہما جنتک و نارک، یہی والدین تمہارے جنت ہیں اور تمہارے دوزخ ہیں۔ اگر تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک پیش کیا، اچھا معاملہ ان کے ساتھ اور اچھا رویہ اختیار کیا، تو پھر یہی والدین تمہارے لیے جنت ہوں گے اور تمہیں جنت کا مژدہ سنایا جائے گا۔ اور اگر تم نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی نافرمانیاں کی، تو پھر یہی والدین تمہارے جہنم میں جانے کا سبب ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے سنا ہی کہ جانے کے بعد پھر موت کو بھی موت آ جانی ہے، جہنمیوں کو جہنم ہی میں رہنا ہوگا اور جنتیوں کو جنت میں ہی۔ تو کس قدر اہم ہے ہمارے لیے والدین، یہ ہمیں آج سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہ وہ دولت ہو یا عمر کی طوالت ہو یا پھر آخرت کا معاملہ ہو، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے قدموں میں سمیٹ کر رکھا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں بہتری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف
یہ تو ان باتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی نافرمانی سے ڈرنی چاہیے کہ کہیں ہم پہ خدا کا غضب نازل نہ ہو جائے۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب والدین حیات سے ہوں، لیکن اگر والدین وفات کر جائیں تو پھر دیکھیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے اور کتنا محبتوں بھرا تعلیم دیتا ہے ہمیں کہ اس نے جہاں ایک زندہ انسان کے حقوق کی محافظت کی ہے، وہیں ایک مرے ہوئے شخص کے حقوق کی بھی محافظت کرتا ہے۔ جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، آپ اس کے بارے میں کیا گارنٹی لے سکتے ہیں، آپ اس کی کیا حفاظت کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ اکبر، اسلام کی تعلیمات اس کی مکمل حفاظت کرتا ہے، اسلام اس کے حقوق پر پورا پہرا دیتا ہے۔ تو والدین جب حیات سے ہوں تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کی نافرمانی سے بچو، ڈرو، اور اگر وہ حیات سے نہ ہوں، وہ چل بسے ہوں، تو پھر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کو گناتے ہوئے ارشاد فرمایا، شمار کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کا پہلا حق یہ ہے کہ الصلاۃ علیہما، کہ اگر والدین فوت کر جائیں تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ لڑکا اور اس کے بچے الصلاۃ علیہما، اس پہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اب یہاں پہ الصلاۃ علیہما سے مراد جنازہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے، مطلب یہ کہ جنازہ بھی پڑھیں اور دعا بھی کریں، اور یہ جنازہ دراصل دعا ہی۔ تو والدین کے وفات کر جانے کے بعد ان کے لڑکوں کو یہ ذمہ داری دی گئی اور یہ حق دیا گیا اپنے والدین کے حوالے سے کہ اگرچہ وہ فوت کر گئے ہیں لیکن ابھی تمہاری ذمہ داری سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوا، بلکہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم نے اگر بھول گئے ہو لیکن اللہ نے تمہارے والدین کے حقوق کی محافظت کی ہے اور اس نے پہرا دے رکھا ہے، اس لیے اس نے تمہاری ڈیوٹی لگائی کہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کے لیے اب دعا کرو، کیونکہ اب وہ تمہارے سامنے نہیں کہ تم دنیاوی اعتبار سے انہیں سکون فراہم کر سکو، لہٰذا اب روحانی اعتبار سے، چونکہ اب وہ روحانی دنیا میں ہیں، اب جو بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے وہ روحانی اعتبار سے پہنچایا جا سکتا، مادی اعتبار سے نہیں پہنچایا جا سکتا، لہٰذا اب ضروری یہ ہے کہ اب بچے اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ پھر آگے فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں۔ الصلاۃ سے مراد عام دعائیں تھی، آپ کہیں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے قبر کو منور فرمائے، یہ عام طرح کی دعائیں، اور استغفار کو بھی خاص پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لہٰذا بچے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے یہ دعائیں کرتے رہے کہ مولا ان سے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اسے معاف فرمائے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے والدین سے بھی، ہم سب کے والدین سے بھی جو بھی جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی ہوں اس محفل کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ دو چیزیں ارشاد فرمائی، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، کہ جب والدین فوت کر جائیں تو پھر اولاد پر یہ حق ہے کہ وہ والدین کے دوستوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے جیسا زندگی میں اس کے والد اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو یہ ایک اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غور کرے کہ ہمارے گھر میں والد صاحب کے پاس یا والدہ صاحبہ کے پاس کون لوگ آتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا ملنے کا، اپنی جانب سے یہ مکمل کوشش کرے کہ اس میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو اور ہم ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں جس طرح کا سلوک ہمارے والد گرامی کیا کرتے تھے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وصیلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے جو رشتہ داری میں والد یا والدہ کی طرف سے جڑتے ہیں، یعنی والد کی نسبت سے یا والدہ کی نسبت سے جو رشتہ داریاں جڑتی ہیں ان تمام رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پیش کرے۔ مثلا والد کی طرف سے جڑنے والے پھوپھی ہوں یا چچا ہوں تو ان کے ساتھ اب چونکہ والد فوت ہو گئے ہیں
تو اب یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چچا کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ بہتر معاملہ اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طریقے سے جو والدہ کی طرف سے نسبتیں جڑتی ہیں اور رشتے جڑتی ہیں، جیسے کہ خالہ ہیں، اسی طریقے سے ماموں ہیں، تو ان تمام کے ساتھ بھی اب اولاد کی ذمہ داری ہے کہ والد تو اب نہیں رہے لیکن ان کے ساتھ اب حسن سلوک کا معاملہ پیش کرے، اچھا معاملہ پیش کرے۔ یہ ہر ایک اولاد کی ڈیوٹی ہے، اسلام نے اس کے حقوق پہ پہرا ڈال رکھا ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، اور اس محفل کی برکت سے ہم سب کے والدین کو اور جو فوت ہو گئے ہیں، اور بالخصوص جن کے اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل ہے، یعنی ماسٹر جمال احمد صاحب قادری رضوی، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں، ایک بس مختصر سی بات اور ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ والاستغفار لہما، الصلاۃ علیہما، کہ اپنے والدین کے لیے جب وہ فوت کر جائیں تو دعائیں کرو، ان کے لیے مغفرت کی بھی دعائیں کرو۔ ایک اور حدیث کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو اس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نیک بندہ جب جنت میں جائے گا تو اچانک سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے درجے کو بلند فرما دے گا۔ اور جنت میں درجہ بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، ایک درجہ وہاں بلند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ 1 فٹ زیادہ جگہ مل گئی، 1 انچ زیادہ جگہ مل گئی آپ کا درجہ بلند ہو گیا، نہیں، بلکہ حدیث کے مطابق جنت کا جو 1 درجہ ہوتا ہے وہ اس فاصلے کے مقدار میں ہوتا ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ تو اگر 1 درجہ بھی بڑھتا ہے جنتی کا تو اس قدر درجہ بڑھتا ہے۔ اب معاملہ ایسا ہوگا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت میں ہوگا، نیک ہوگا، اچانک سے اس کا درجہ بلند کر دیا جائے گا۔ اب وہ حیران ہوگا اور رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا، مولا ان لہذا، یہ مرتبہ میرے لیے کیسے حاصل ہوا، مجھے یہ بلندی کیسے عطا کی گئی، میں تو اس قدر نیک نہیں تھا، میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، یہ اچانک سے درجہ میرا کیسے بڑھا، اچانک سے جنت میں میرا مقام و مرتبہ کیسے بلند ہو گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ارشاد فرمائے گا کہ باستغفار ولدک لک، تیرے لڑکے کی مغفرت کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے جنت میں اس درجے کو بلند فرما دیا۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور حامی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے وفات کے بعد کثرت کے ساتھ استغفار کی بھی دعائیں کریں اور یوں عام دعائیں بھی کرتا رہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے والدین کو بھی اور بالخصوص ماسٹر جمال احمد رضوی صاحب کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہو معاف فرمائے۔ میں صدق دل سے پڑھتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صدق اللہ۔